ایک اور بات سنا دوں آپ کو، مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہاں کول جنا ایک آیا نا، پوچھو کتھوں آئے ہو؟ سر مجھ دور آئے، بہت دور جگہ بتائی، توجہ میری طرف، توجہ میری، کہا میں بہت دور سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ جی حضرت دعا کرال ناستے آئے ہیں۔ تو کی مڑے کل کی دعا کرال ناستے آئے ہیں؟ بھائی اس لیے آئے ہو، آپ بزرگ ہیں تو کیسا ہے بزرگوں کو لو دعا کرال؟ اللہ اکبر۔ کہا میں تو دعا ویسے بھی کرتا ہوں، ساری امت کے لیے کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی کروں گا، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تمہیں نا دعا لینا چاہتے ہو، ارے گرمی کا موسم ہے، پیالے میں پانی بھر کے او جا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی پیاسا ہے، خواہ ہندو پیاسا ہو، سکھ پیاسا ہو، عیسائی پیاسا ہو اور مسلمان پیاسا ہو، اس کو بھرا ہوا ٹھنڈا پانی پیالے بھرا ہوا پلاؤ، جب وہ پیے گا اس کے دل سے جو دعا نکلے گی عرش کو چیرتی ہوئی خدا کے پاس پہنچ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دعا فرمائی تھی، کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا کر۔ خدا نے ایسی سمجھ عطا کی، بس میں انشاءاللہ مکانا تے آئے تھا، تقریر مکانا تے آئے تھا، تقریر نہ مکاوا نا، اے تسی سارے دا بیڑا غرق کر سو، اے مکو کچھ نہ ہے بابا، اے دیکھو توجہ میری طرف، ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، توجہ میری طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے میرا ایسا حفظہ کھول دیا، اللہ اکبر، میرے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا میں اس کا حل بھی قرآن سے تلاش کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت ہر بات قرآن سے آپ تلاش کرتے ہیں، کیا حضور کی عمر 63 سال یہ بھی قرآن میں ہے؟ حضور کی عمر 63 سال، کتنی؟ 63 سال، یہ بھی قرآن میں ہے؟ فرمانے لگے ہاں، میں نے قرآن میں غور کیا، رسول اللہ کی عمر پر، قرآن کی صورتوں کو دیکھا، قرآن کی صورتوں کو دیکھا، تعداد کتنی ہے؟ کی ڈر گئے ہو؟ دعاگنوت تے نہ پوچھتا، کتنی ہے؟ 114۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، آخری سورت سورہ ناس ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گننا شروع کیا تو قرآن کی ایک سورت پر میری نظر پڑی، اس سورت کا نام تھا سورۃ التغابن، تو میں نے دیکھا تغابن عربی میں غم کو کہتے ہیں، تغابن عربی میں مصیبت کو کہتے ہیں، ذالک یوم التغابن، اور اب کہتا ہے یہ 64واں سال امت کے لیے غم کا سال ہے اور پریشانی کا سال ہے۔ تو میں نے دیکھا اس کے پیچھے جو سورت تھی، پہلی سورت سورہ منافقون جو 63ویں نمبر پر تھی، اس کی میں نے آخری آیت کو دیکھا، رب کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ 63واں سال، یہاں اجل سے مراد محمد مصطفیٰ کا دنیا سے جانا ہے، نفس سے مراد آقا دو جہاں کی ذات ہے، لہٰذا 63واں سال رسول اللہ کی دنیا سے رحلت کا سال ہے، اور 64واں سال یہ امت کے لیے غم کا سال ہے۔ ایک گل اور بھی سنا کے نا، تسی آختے رہ سو میں سناندہ رہ سا، اتنے سودا مجھ ہے جی، اے مکتا نہیں، ماشاءاللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت اور بادشاہت، آپ کی خلافت کا تذکرہ کیا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بول پڑے، فرمایا لوگو آؤ میں تمہیں ثابت کر کے دیتا ہوں کہ قرآن میں امیر معاویہ کی سلطنت، خلافت کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ خلیفہ بعد میں بنتے ہیں، رب بشارت پہلے دے رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا میں نے قرآن کو دیکھا، میں نے جھانکا قرآن میں، اللہ اکبر، میری نظر پڑی ایک آیت پر، رب کہتا ہے، غالباً سورہ اسراء ہے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ اسی طرح ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو ظلم کی حالت میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو اس کے قتل کے بعد ہم سلطنت اس کے قریبی رشتہ دار کو عطا کریں گے۔ لوگوں، رسول اللہ کے صحابہ میں جس شخصیت کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا وہ حضرت عثمان تھے، اور حضرت عثمان کے بعد ان کے قریبی رشتہ دار جن کو سلطنت دی جاتی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ ہے۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، فرمایا یہ ولی سے مراد امیر معاویہ ہے، اور سلطنت سے مراد امیر معاویہ کی خلافت ہے۔ اور بھی سنا کے نا، آپ مفتہ میں تھا نہیں تو سگڑے پیسے دینے میں، لیکن یہ ایک ایک موتی اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔